یہ جو بندگی والی سوچ ہوتی ہے نا، یہ صرف اللہ کے لیے آتی ہے، انسانوں کے لیے، مخلوق کے لیے نہیں آتی. لیکن دیکھو آج کل کتنے نوجوان ہیں جو ایک دوسرے سے حرام ریلیشن میں انوالو ہیں، اور گندگیوں میں منہ مارنے کی وجہ سے، ٹائم انویسٹ کرنے کی وجہ سے جب ان کے بریک اپ شیک ہوتے ہیں اپنی حالت خراب کر دیتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے مرد نے عورت کو قبلہ بنایا ہوا ہے اور عورت نے مرد کو قبلہ بنایا ہوا ہے، کہ جیسے ہی قبلے کا رخ چینج ہوا ان کی تو سانس اٹک گئی. ہوتا ہے نا؟ ایسے ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خواہشوں میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ ساری دنیا کی ریالٹی کو اور حق کو اگنور کر کے ایک خواہش کے پیچھے اتنے دیوانے ہوتے ہیں کہ جب تک وہ خواہش پوری نہیں ہو جاتی تب تک سکون کا سانس نہیں لیتے، آرام سے بیٹھتے نہیں ہیں، اپنے مائنڈ کو تھوڑا سا ریلیکس کر کے نئی چیزوں میں انوالو نہیں کرتے. ایک بھاگ دوڑ چل رہی ہوتی ہے، ذہن کے گھوڑے دوڑا رہا ہوتا ہے اور دل بیچارہ بے چین. نہیں ہونا چاہیے. ایک مسلمان ایمان والا ریلیکس رہتا ہے، اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھتا ہے. جو میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ لکھا ہوا ہے بھائی، اللہ میرا ریئیکشن دیکھے گا کہ ہاں تیرے لیے میں نے یہ لکھا تھا کہ تجھے یہ حادثہ ملے، تجھ سے یہ بندہ دور ہو، تجھے یہ بیماری لگے، تجھ پر یہ آزمائش آئے. لکھا تو یہ تھا اور تو نے ایکسیپٹ کیا تھا کہ اللہ جو تو نے لکھا ہے میرا اس پہ یقین ہے، اس پر اعتبار ہے. تب آ گئی ہے وہ چیز تیرے اوپر دنیا میں. اب تیرا ریئیکشن کیا ہے؟ ہمارے کیا ریئیکشن ہوتے ہیں؟ یہ چیز ہے. تو ہے نہیں، حق ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے اور ہم ایمان والے ہیں لیکن بہت کمزور ایمان والے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے ہمیشہ اسی ایمان کے ساتھ رہنا ہے اور یہ کوئی ہم پر زیادتی ہو رہی ہے. نہیں، ہماری سستیوں کی وجہ سے ہمارا ایمان کمزور ہے. جیسے ہی سستیاں مائنس ہوں گی، گناہ مائنس ہوں گے، بے حیائی مائنس ہوگی، اللہ کو ٹائم دینا شروع کر دیں گے، اللہ کی باتوں کو مائنڈ میں رکھیں گے، اللہ کے لیے 2-4 اسٹیپس اٹھانا شروع کر دیں گے. بس یہ چھوٹی موٹی محنت ہے، ایمان لیول انکریز ہوتا چلا جائے گا. اور جیسے جیسے ایمان لیول انکریز ہوتا ہے انسان کا رب پہ بھروسہ انکریز ہو جاتا ہے، انسان کا رب پہ توکل بڑھ جاتا ہے، انسان کو اللہ کے سہارے جینا آ جاتا ہے، انسان دنیا سے بالکل غنی ہو جاتا ہے، انسان کے دل میں دنیا کی فکریں جمع ہونا بند ہو جاتی ہیں، اس کے ذہن کی گتھیاں سلجھ جاتی ہے، اس کا دل کھل جاتا ہے، اس کا جسم ہلکا ہو جاتا ہے اور اس کا دل آمادہ ہو جاتا ہے اس رب کے سامنے جھکنے پہ ہر حال میں. کیونکہ وہ اپنے کندھے پر گناہوں کا بوجھ فیل نہیں کرتا. اپنے ارد گرد دنیا نے یہ جو ہاتھ ہمیں ایسے ایسے پکڑ، کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے، کوئی سامنے سے پکڑ رہا ہے، کوئی خواہش پیچھے سے کھینچ رہی ہے، یہ جو دنیا نے ہمیں سیدھے اللہ کے راستے سے جو بالکل اسٹریٹ ہے اور جو سیدھا اللہ کو جا اس راستے سے جو ہمیں ڈگمگانے کی کوششیں کر رہی ہے نا، انسان اس دنیا کی چالوں کو سمجھ جاتا ہے. پھر اس دنیا کی چالوں سے متاثر ہوئے بغیر وہ اپنے رب کے راستے کو چھوڑتا نہیں. ایمان لیول انکریز ہونا اسے کہتے ہیں. اس میں جان ہتھیلی پہ ہوتی ہے اس کی، دھمکیوں سے بھی نہیں ڈرتا، میں تیرے ساتھ یہ کر دوں گا تو وہ کر دوں گا. بھائی کر جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں. ایمان کمزور ہونے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ بس انسان کا اللہ سے دل نہیں جڑتا، وہ ایک کمزوری فیل کرتا ہے. That's it. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ سہنی آپ جو لوگ ایمان لائے اللہ ان کو اس مضبوط بات پر دنیا کی زندگی میں بھی جماؤ عطا کرے گا اور آخرت میں بھی. جماؤ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ نا اپنے قول، اپنے فعل، اپنے ایکشن پہ ڈٹ جائے، حالات چاہے جیسے بھی ہو، اس کے قدم اکھڑے نا. جیسے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ پر ایمان لایا، یہ یاد رکھیں، اس سے سیکھیں. جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ پر ایمان لایا تو اس نے اچھا فیصلہ کیا، اللہ کو مان کرنا، برا تو نہیں کیا، بہت اچھا فیصلہ کیا ماشاءاللہ سے، الحمدللہ، اللہ ان کی درجات بلند فرمائے. تو حالات کیا ہو گئے، سینے پہ پتھر آ گیا، لوگ کوڑے مارنا شروع ہو گئے اور لوگ اس سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم تب تک یہ ظلم بند نہیں کریں گے جب تک کہ تم اللہ کو چھوڑنا، رسول اللہ کو چھوڑنا، اسلام سے پھر نہ جاؤ. اللہ رب العزت نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے پر، اس ایمان لانے کی کیفیت پر اسے ایک ایسا جماؤ عطا کیا کہ وہ کوڑے کھا رہے ہیں، زندگی اور موت کی کشمکش میں ظلم برداشت کر رہے ہیں، لیکن سٹل اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ احد احد، اللہ ایک ہے. یعنی نہیں چھوڑتا اللہ کو، مضبوط ہو گیا تھا نیک کاموں پہ، اپنے ایمان پہ، اپنے حوصلے پہ، اپنے اللہ پہ ڈٹ کھڑا ہو گیا تھا. یہ ہوتی ہے ایمان، یہ ہوتا ہے ایمان کا پیک لیول. جب انسان کے دل میں ایمان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں نا تو پھر بندے کے جسم کو مار دو، کاٹ دو، اکھیڑ دو، اسے کچھ فرق نہیں پڑتا. اسے پتہ چل جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ماریں گے تو جسم اور روح کا تعلق ہی جدا ہوگا، تبھی تک میں نے مار کھانی ہے. جیسے ہی تعلق جدا ہوگا اللہ کے لیے مروں گا، اللہ نے دنیا حسین کر دینی ہے میرے لیے. ایمان کے فیصلے ہوتے ہیں. اب یہ باتیں اگر آپ کسی مسلم کے سامنے کریں گے وہ آپ کو پاگل کہیں، جو ڈس بلیور کے سامنے کریں گے وہ آپ کو پاگل کہیں. تو الحمدللہ ہمیں اگر یہ باتیں سمجھ آ رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہو،
کہ ہمارا ایمان کے ساتھ کچھ تعلق واسطہ ہے ابھی بھی، لیکن وہ کمزور ہے، اس کو تھوڑا بڑھانا ہے. That's it. بڑھتا کیسے؟ بڑھتا کیسے؟ اللہ کے تذکروں سے، اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کو بولنے سے، اللہ کو ٹائم دینے سے، اللہ سے تنہائیوں میں تھوڑی تھوڑی عبادتیں کرنے سے. تو یہ چیزیں ایمان بڑھ جاتا ہے. آپ کے ساتھ جو اللہ کے لیے تعلق ہے اچھا لگتا ہے، دل خوش ہوتا ہے. میں کسی کے ساتھ آدھا گھنٹہ بیٹھتا ہوں میں تنگ ہو جاتا ہوں. آپ کے ساتھ گھنٹوں بیٹھا رہتا ہوں کیونکہ آپ سننے والے، اللہ مجھے بولنے کی توفیق دے رہا، مزہ آ رہا ہے. بڑے مشکل سے وہ کم لوگ ملتے ہیں جو اللہ کے لیے ٹائم دیتے ہیں. ویسے مجھے یہ کم ہی اچھے لگتا ہے. اللہ کو نا کوالٹی اچھی لگتی ہے بندے کی. کوالٹی والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ریئل لوگ جو ہوتے ہیں، چاہے کم ہو تعداد میں، لیکن ان کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے رب سے جڑنے کی، اور وہ کیفیت انسان کو پرسکون رکھتی ہے، دن بھر کی ٹینشنیں بگاڑ دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ ہمارا یہ روزانہ کا بیٹھنا، یہ روزانہ کا اللہ کو ڈسکس کرنا، یہ اس چیز کی محنت ہے کہ بس دلوں میں وہ تذکرے زندہ ہو جائے، سوچ میں وہ سوچ زندہ ہو جائے جو اللہ سے جڑی ہے، اور ہمارے دل اللہ سے مضبوطی کے ساتھ جڑ جائے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے بندے ہوتے ہیں، جنہیں مجھ سے محبت ہوتی ہے، جو میرے ماننے والے ہوتے ہیں، جو مجھ پر ایمان لا چکے ہوتے ہیں، جو میرے لیے سیریس ہو جاتے ہیں، مومنین، سچے پکے مسلمان، جس کا قول اور فعل ایک ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، کھرا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور، جس کی تنہائیاں اور جس کی گیدرنگ سیم ہوتی ہے. اگر گیدرنگ میں اللہ ہے تو تنہائیوں میں بھی اللہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ تنہائیوں میں گندگیوں میں منہ مار رہا ہے اور جان بوجھ کے مار رہا ہے. غلطیوں سے ہو گیا میں توبہ بھی کر لیتا ہے، پھر وہ بندہ جس سے غلطیوں سے تنہائیاں جس سے گندی ہوتی ہیں، پھر بعد میں وہ اپنی پوری تنہائیوں کو اس وقت صاف بھی کر لیتا ہے. تو وہ نہیں جو جان بوجھ کے تنہائیوں کو گندا کرتے ہیں، وہ نہیں. لوگوں کے سامنے بہت اچھا تنہائیوں میں بالکل کنونے آباد، کہ اگر وہ لوگوں کو نظر آ جائے تو لوگ اس سے بولنا چھوڑ دیں، لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں، لوگ ان کو سوچنا چھوڑ دیں، ان کو عزت دینا چھوڑ دیں. ایسے لوگ، تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مومنین ہوتے ہیں، جو اللہ کے لیے خود کو چینج کرتے ہیں، لذتوں سے لڑتے ہیں، یہ سوچ کر کہ یار کیا فائدہ یہ دل جس شدت سے مجھے لذت کی طرف کھینچ رہا ہے، اگر وہ لذت میں حاصل بھی کر لوں تو اس کا مزہ 5 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی، اور اللہ کی ایک نافرمانی ہمیں گھنٹوں گھنٹوں تک پھر الجھا کے رکھتی ہے. کنیکشن ہے نا یار رب کے ساتھ، کیا کریں، اس کی نعمتیں ہی ہم پر اتنی ہیں کہ اس کی نعمتوں کے تلے ہم دب چکے ہیں. اب اس کی نافرمانی کوئی غلطی سے بھی ہوگی تو سیڈ تو ہوں گے، انسان کے جذبات، ظاہر سی بات ہے. آپ پر روزانہ کوئی 2-4 لاکھ روپے انویسٹ کر رہا ہوں اور آپ سے صرف چھوٹی موٹی ڈیمانڈس کر رہا ہوں، اور کسی دن آپ سے غلطی ہو جائے یار، تو احساس تو ہوگا نا. اتنا بڑا محسن جو روزانہ کی بنیاد پر مجھ پر 5-6 لاکھ انویسٹ کر رہا ہے، میں اس کی بات کیوں نہیں مانی؟ یہ نہ وہ ناراض ہو جائے، یہ نہ وہ انویسٹمنٹ بند کر دے، پھر ایسے خواہشات کھیلتی ہیں، سوچیں کھیلتی ہیں، پھر انسان کی اوور تھنکنگ اسے پریشان تو کرتی ہے. تو اللہ کے ہم پر انعامات ہی اتنے، اور وہ انعامات ہم بھلے اس کا اقرار زبانوں سے نہ کریں، لیکن اللہ رب العزت کے انعاموں اور نعمتوں اور احسانات کے نیچے ہم دبے ہوئے ہیں. تو جب بھی ہم سے اللہ کی نافرمانی ہوگی، ہمارا ایمان کا تقاضا ہے کہ ہمارے مزاج میں چینج آ جائے. تو اسی لیے ہم نہیں، وہ سوچے گا کہ یار کیا فائدہ، اب نفس تو ابھار رہا ہے، گناہ کرنا آسان تو ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، لیکن مزہ تھوڑا ہے اور تباہی زیادہ ہے. ذلت، عزت تھوڑی ہے، ذلت زیادہ ہے، تو وہ رک جاتا ہے ان چیزوں سے. خیر، اللہ فرماتے ہیں کہ مومنین وہ لوگ ہیں، ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جب ان کے سامنے اللہ کا نام آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ایکٹیو ہو جاتے ہیں، شاکڈ، یعنی نیسیسری سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کہ